رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونفع الأمة ونفذ السنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہے، انہیں کوئی مردہ نہ کہے، بل احیاء، بلکہ وہ بہت زندہ ہیں، زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی حیات کا ادراک تم اپنے عقل سے نہیں کر سکتے، ان کی حیات اتنی بلند ہے کہ وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عالم برزخ ویسے ہی غیر معقول ہے اور حیات شہداء اس سے بھی بلند ہے، تو جب برزخ کی زندگی غیر معقول ہے، عقل میں نہیں آ سکتی، تو جن کی زندگی وہاں عام زندگی سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کس طرح کوئی شخص عقل انسانی سے سمجھ سکے۔ یہاں زبان سے انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا، لہذا جو شہید کو مردہ کہے تو وہ اس آیت قرآنی کا اگر عقیدتاً کہے تو انکار لازم آئے گا، ورنہ بہت بڑی جہالت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی زبان پر لگا دی ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ یہاں دل پر مور لگا دی کہ انہیں گمان بھی نہیں کرنا، نہ زبان سے کہنا ہے وہ مردہ ہیں، نہ دل میں یہ خیال لانا ہے کہ وہ مردہ، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق کھا رہے ہیں۔ تین چیزیں ذکر کی کہ وہ زندہ ہیں، ایک تو ان کی حیات کا ذکر کیا، اور دوسرا فرمایا عند ربہم، وہ مقربین میں سے ہیں، وہ ہر وقت اپنے رب کے حضور میں ہیں، قرب الہی میں ہیں، یہ عند ربہم۔
اور یرزقون فرمایا کہ مرنے کے بعد حصی طور پر کوئی رزق نہیں کھاتا، لیکن شہداء کے لیے تخصیص کی کہ یرزقون، جس طرح زندہ رزق کھاتے ہیں اسی طرح شہداء بھی رزق کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ما فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ بہت خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا۔ اس خوشی کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اہل اسلام پر عید کے دن فرحت اترتی ہے، اور یہ عالم ملکوت سے اترتی ہے جو جہاں کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ وہ ایک جھلک سی ہے خوشی کی جو اہل اسلام کے قلوب پر وارد ہوتی ہے، تو وہ بڑا محدود حصہ ہے۔ اور شہید کے لیے ایسی خوشیاں ہیں کہ اس کے لیے نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ پریشانی ہے، بلکہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو اگر کروڑ عیدیں جمع کی جائیں تو ان سے وہ فرحت کا نظارہ نہیں کیا جا سکتا جو شہید شہادت کے بعد قرب الہی میں اس خوشی اور فرحت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ خواہش کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو جام شہادت نوش نہیں کر سکے، پیچھے رہ گئے۔ کوئی ان کو کیا خبر کہ وہ زندگی اور یہ زندگی کیا ہے، تو شہید کہہ رہے ہیں کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ خوشخبری ہو انہیں جو ابھی ہم سے لاحق نہیں ہوئے، کہیں دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ گردن کٹانے سے سلسلہ حیات منقطع ہو جائے گا، بلکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا زندگی ہے۔ زندگی تو یہ ہے جس میں ہم پاؤں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں خوشخبری دی جائے کہ دوسروں کے لیے نعمتیں عام ہیں، شہید کے لیے خاص نعمت ہے اور خاص فضل ہے۔ اور یہ ہے کہ کوئی اور تو کسی کی محنت، کسی کی اخلاص کو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن وہ کریم اللہ ایسا ہے کہ وہ کبھی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہوتا۔ یہ دونوں آیات کریمہ شہداء کے لیے ہیں، اور شہداء کی حیات پر اس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ غیرت فرمائی کہ نہ ہی انہیں کوئی مردہ کہے اور نہ ہی انہیں کوئی مردہ تصور کرے۔ حدیث پاک میں ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 70 شہدائے احد جب احد میں شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اپنے قرب میں عرش عظیم پہ رکھا، تو وہ جنت سے رزق کھاتی ہیں اور جنت کی نہروں سے وہ پانی پیتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو زندگی بڑی ایسی زندگی ہے جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی تھی، نہ کوئی یہاں پریشانی ہے نہ غم ہے، یہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کیونکہ باقی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے نعمتیں ہوں گی،
شہید کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت میں حساب و کتاب کے داخلے سے پہلے ہی جنت کا رزق کھاتا ہے۔ باقی اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہر ایک کا قد اپنے باپ حضرت آدم پہ ہوگا اور ہر ایک کا قد 60 گز ہوگا۔ ہر اہل جنت میں سے جنتی کا 60 گز قد ہوگا اور جنتیوں میں کوئی سیاہ رنگ کا نہیں ہوگا۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، سرکار فرماتے ہیں جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے سر سے پاؤں تک ان کا پورا وجود اسی طرح چمک رہا ہو، وہ نور میں ڈھل کر نکلیں۔ کیونکہ قرآن کریم نے 2 خلقتیں ذکر کی ہیں۔ ایک خلقت یہ ہے جو خلقت مادی ہے، جس سے انسان کی تخلیق مٹی اور نطفے سے ہوئی، پانی سے ہوئی۔ یہ نشأت اولا ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ میٹیریل اور مادیت سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی مادیت ہے اور اسی سے اس کی جسمانی تندرستی اور صحت ہے۔ اور جب موت آئے گی تو اس کے بعد قرآن کریم نے ایک نشأت ثانیہ کا ذکر کیا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، اے محبوب آپ فرما دیں کہ خدا کی زمین میں پھرو اور غور کرو کہ اس نے خلق کی ابتدا کیسے کی ہے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئی خلقت دے گا۔ اس کو نشأۃ الاخری کہا، ثانیہ نہیں کہا، کیونکہ ثانیہ وہاں ہوتا ہے جہاں ثالث ہو، جہاں تیسرا نہ آئے عدد وہاں اخری ہوتا ہے۔ تو فرمایا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الاخری، اس لیے جمادی الثانی کہنا زیادہ درست نہیں، جمادی الاخر کہنا اور اخری کہنا یہ زیادہ بہتر۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری نشأت دے گا۔ تو قرآن کریم نے اس پہ بہت خوبصورتی سے اس مسئلے کو واضح کیا کہ یہ جو نشأت اخری ہے، دوسری خلقت ہے، اس کا خمیر کیا؟ اس پہلی خلقت کا خمیر تو نطفہ ہے۔ تو انسان خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، کہ یہ تو پانی ہے، نطفہ ہے جو خمیر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں سے وہ پلٹ پلٹ کر تمہیں ولادت تک پہنچاتا ہے۔ نطفے کو خون میں بدلا، خون کو لوتھڑے میں بدلا، لوتھڑے پہ ہڈیاں لگائیں، ہڈیوں سے گوشت بنا، گوشت پر چمڑا چڑھا، یہاں تک برابر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی جو صورت چاہتا ہے اس کو وہی صورت عطا فرما دیتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ہے نشأت اولا۔ نشأت ثانیہ کا خمیر جو قبروں سے اٹھیں گے اور یہ وجود بدلا ہوا ہوگا، قد و قامت یہ نہیں ہوگی۔ کچھ تو وہ ہوں گے کہ 14ویں کے چاند کی طرح سر سے پاؤں تک ان کا وجود چمک رہا ہوگا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ الحدید 27ویں پارے میں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ اس دن اللہ شان ظاہر کرے گا
اس اونچے شان والے نبی کی اور ان کے غلاموں کی جو ایمان کے ساتھ اس نبی کے دامن میں آئے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ حد نگاہ تک نور ان کے چہروں سے اور ان کے بازوؤں سے بھاگ رہا ہوگا، جس طرح انتہائی ہیوی بیم لائٹ آپ لگائیں اور میلوں تک کنسنٹریٹ کر کے اس کی لائٹ جاتی ہے، تو اس کی بھی اتنی لائٹ نہیں ہوگی جتنی ہر غلام نبی کے چہرے اور بازوؤں اور پاؤں سے وہ نور نکل رہا ہو۔ یہ نور کہاں سے آیا؟ اب بھی وہ نور ہے لیکن ابھی وہ پوٹنشل ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ وہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، علماء دیوبند کے پیر ہیں، بڑے ولی کامل ہیں، صوفی باصفا ہیں، صاحب علم ہستی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب سورج کا نور جاتا رہے گا اور وہ چھلنی ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے گدلے ہو جائیں گے، چاند اس کو گہن لگ جائے گا، سورج کا نور جاتا رہے گا، اور یہ حصی نور جتنے ہمیں نظر آتے ہیں ان تمام کے نور یہ مٹ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں تعجب ہے کہ کوئی نور بھی نہیں رہا جس سے دنیا میں روشنی ہوتی تھی، اور یہ ہے کہ قبر سے اٹھ رہے ہیں اور ان کا پورا وجود نور ہے، تو یہ نور کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قبر کی مٹی میں مدفون ہوئے تھے۔ تو حاجی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نور وہ ہے ان کے وجودوں میں کہ جو حضور سید عالم کے فیضان سے انہیں نور ملا ہے، اور اس نور کو بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ وہ نور مادی تھے، وہ مٹ گئے، ان کا ایک وقت معین تھا، ایک ضرورت تھی جب تک وہ چلتے رہے۔ اب ان کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے نہیں رہی کہ اب یہ بندہ خود کفیل ہو گیا ہے ہر معاملے میں، اس میں وہ نور آ گیا ہے جو نور مصطفیٰ ہے، جس کے ہوتے ہوئے اسی اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اب دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسے خارج سے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، اس کے اپنے وجود میں وہ سب کچھ آ گیا ہے، اور اسی پہ ٹکر لگائی اقبال نے خودی کی، اور اس نے کہا کہ جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی، میری آبرو اسی سے، میری زندگی اسی سے، یہ آبرو، یہ زندگی، یہ خودی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اور یہ جو نشأت شان اخرى ہے جس کا ذکر کیا کہ دوسری نشأت، یہ نشأت قلب کی جو کیفیت ہے اس سے خلقت ہوگی انسان کی۔ جس کا دل نور ایمان سے مصفا ہے، مزکا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا پورا وجود اسی میں ڈھل کر نور ہی نور ہوگا۔ اور جس کے دل کے اندر نور قرآن نہیں ہے اور ایمان کا نور نہیں ہے، تو وہ اس قدر سیاہ وجود کے ساتھ اٹھے گا کہ کأنما، قرآن نے کہا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، کہ جس طرح سخت تاریک رات کا ٹکڑا کاٹ کر کسی پر ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح ان کے چہرے اور ان کے وجود سیاہی مائل ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔
جو اہل جنت ہیں، جبکہ شہید شہادت پاتے ہی اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ینادی منادن، ایک ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا، اور وہ یہ ندا یہ ہوگی کہ الا ان لکم من تشبوا ولا تحرموا ابدا، کہ اہل جنت سنو، آج کے دن کے بعد تم ابد تک نوجوان رہو گے، اب کبھی تم پر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ حالانکہ جوانی ہر ایک ڈھونڈ رہا ہے، بیچارے اہل عرب کہتے تھے لیت الشباب یہود ولا یہود، ہائے کاش جوانی واپس آئے، مگر کسی کی آئی نہیں ہے۔ تو بوڑھے بھی زمین میں جھک کر اپنی جوانی ڈھونڈ کر پچھلی یادیں تازہ کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ وہی انسان کی زندگی کا حصہ ہے جس میں کوئی انسان کام کر سکتا ہے۔ یہ پہلی ندا کہ اب ہمیشہ تم شباب میں رہو اور کبھی تم پر بڑھاپا طاری نہیں ہو۔ دوسری ندا آئے گی کہ ان لکم ان تصححوا ولا تسقموا ابدا، کہ اب تک تمہیں کسی قسم کی کوئی بدنی مرض نہیں ہوگی، تم ہمیشہ تندرست رہو گے۔ کیونکہ انسان تندرست نہ ہو تو کسی چیز میں لطف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ سر کا درد اگر سر چڑھ جائے تو نہ وظیفے کر سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز سامنے پسند آتی ہے۔ تو معمولی تکلیف انسان کے لیے منتشر کر کے رکھ دیتی ہے اس کے قوا کو اور اس کی صلاحیتوں کو خابیدہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ دوسری نعمت ہوگی، اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ تیسری ندا آئے گی ان لکم من تختنوا ولا تیبسوا ابدا، کہ اب ہمیشہ کے لیے تم غنی غنی رہو گے، کبھی تمہیں یہ کسی نعمت کی کمی نہیں رہے گی۔ اس لیے حدیث قدسی ہے کہ عادت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ایسی تعریف سنی ہے، ولا علی قلب بشر خطرت، اور نہ ہی کسی قلب انسانی پر اس کا خاکہ اور تصور کبھی آیا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہو تو کیوں بددیانتی کریں، حرام مال جمع کریں، کتے کی طرح حریص کہ ادھر سے ادھر سے، حلال سے حرام سے، جہاں سے آ رہا، تیرے پیٹ کو چند لقمے بھر سکتے ہیں تو کیا اس کو کرے گا؟ سیدنا امام علی مقام نے ساری رات 10 محرم کو آپ نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، اور نصف شب کے بعد آپ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی تلوار کو نکالا اور اس کو صاف کرنے لگے، اور اس کے ساتھ آپ نے اشعار پڑھے، جن اشعار کو سن کر پورے خیمہ کی جو باپردہ خواتین تھی ان کی چیخیں نکل گئیں کہ ان کانت الدنیا تعد نفیسۃ فإن ثواب اللہ اعلیٰ وانبل۔ فرمایا اگرچہ دنیا بظاہر بڑی میٹھی ہے اور عمدہ ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہیں یہ خبر نہیں کہ میرے رب کے اجر کی کیا شان ہے۔ اگرچہ دنیا بڑی نفیس نظر آتی ہے، ان کانت الدنیا تعد
نفیستم فإن ثواب اللہ اعلی وانبل، جن کی نگاہ اس اجر پر ہے جو اللہ کا ثواب ہے، ان کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا فخر کس نے کمایا؟ آپ ساری رات روتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر فرماتے تھے اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو 3 طلاق کے بعد تو ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی ہے، جب میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے تو پھر تو کیوں بن سنور کر میرے سامنے آتی ہے؟ وَإِنْ كَانَتِ اللَّبْدَانُ نَشَتَتْ لِمَوْتِهَا فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ فرمایا اور اگر یہ بدن صرف اس لیے ہم پال رہے ہیں کہ انہوں نے موت کا لقمہ ہونا، موت کے لیے ہی پال رہے ہیں، کیا موت سے بچ سکیں گے؟ تو فرمایا جب موت کے لیے ہی یہ بدن ہم پال رہے ہیں تو پھر موت کے سپرد کرنے کی بجائے کیا تلوار سے رب کے نام پر اس گردن کٹانا بہتر نہیں ہے کہ موت کو دیں یا رب کو دے دیں؟ وَإِنْ كَانَتِ اللَّبْدَانُ نَشَتَتْ لِمَوْتِهَا، اگر یہ بدن پالے جا رہے ہیں موت کے لیے تو فقط لمرئن فی اللہ بالسیف افضل، تو کسی مرد کا تلوار کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اس موت سے بہتر ہے کہ جو موت بستر پر۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ قَدْرًا مُقَدَّرًا، فرمایا اور اگر رزق اتنا ہی ملے گا جتنا میرے مالک نے لکھ دیا ہے، وہی ملنا ہے جب ایمان ہی ہے کہ ان کانت الارزاق قدرا مقدرا وقلت حرص المرء فی الاجمیم اجملو، تو فرمایا پھر بندے کو حریص ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حرص کرے تو اس میں حرص کرے جو رب نے وعدہ کیا۔ تو مجھے فرمایا بڑا ہی اچھا وہ بندہ لگتا ہے کہ جو قلت حرص رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ ملنا تو وہی ہے جو میرے رب نے میرے لیے رزق لکھ دیا۔ حریص بننے سے کیا حاصل ہو؟ وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعَهَا، فرمائے لوگوں اگر مال جمع اس لیے کر رہے ہو کہ جب مرو گے تو اسے چھوڑ جاؤ گے، تمہارے ساتھ تو نہیں جائے گا مال، تو اگر مال کو چھوڑنے کے لیے تم نے جمع کیا ہے تو فما بال متروک من المال یبخلو، تو افسوس ہے مجھے اس بندے پر کہ ساری زندگی مال جمع کرتا رہا اور بخل کرتا رہا اور موت نے آ کر اسے اس کے مال سے جدا کر کے رکھ دیا، تو وہ بخل اس کا کہاں گیا؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک فقیر نے آ کر ندا دی اور اس نے کہا اے اہل بیت رسول، سخاوت تمہارے گھر کی ہے۔ آپ نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور اپنے غلام کو بلایا، فرمایا تیرے پاس کتنی نقدی؟ اس نے کہا جی 200 درہم ہے جو آپ کے گھر کے اخراجات کے لیے ہے۔ فرمایا ادھر لے آ، وہ 200 درہم اسے دے دیے اور کہا کہ بھئی ہمارے پاس اس وقت اتنا ہی ہے، معذور سمجھنا، اور اگر میرے پاس زیادہ ہوتا تو میں تجھے اس سے زیادہ عطا کرتا، اور میرا شکریہ ادا نہ کر کے میں تجھے دے رہا ہوں بلکہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھ سے اپنا حصہ لے رہا ہے۔ تو اس نے وہ سخاوت لی اور گلیوں میں بآواز بلند یہ قصیدہ پڑھتا جا رہا تھا کہ مطہرون نکیات جیوبہن تجری الصلاۃ علیہم اینما ذکروا،
کہنا اگر دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو جن کو رب نے مطہر کر دیا ہے. یہ ہیں تطہیر والے، کہ تطہیر والے وہ ہیں کہ اپنی ضرورت پر نگاہ نہیں ہے، سائل کے دامن کو بھر رہے ہیں. مطہرون نقیات الجیوبی، یہ پاک ہیں اور ان کی جیبیں ہمیشہ پاک رہتی ہیں. یہ ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دے دیا کرتے ہیں. تجری الصلاۃ علیہم اینما ذکروا، کہنے لگے جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان پر صلاۃ جاری ہو جاتی ہے. ان کا ذکر تو ہوتا ہی علیہ السلام سے ہے، ان کا ذکر تو ہوتا ہی اس سے ہے. رب نے خود اپنی نماز کے اندر، اپنے ذکر کے اندر، اپنے ذکر کو ذکر نہیں سمجھا جب تک کہ اس کے محبوب کی آل کا بھی ذکر نماز کے اندر نہیں ہوا. تو رب کو بھی اپنا ذکر محبوب نہیں جب تک صلاۃ آل محمد پر جاری نہ ہو جائے. تو اور کون سی مجلس ہے کہ جس میں اس آل پر صلاۃ نہ ہو اور وہ مجلس مذکور قابل ذکر ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت رسول تمہاری یہ شان ہے کہ تمہاری محبت کو تو اللہ نے قرآن کے اندر فرض قرار دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. محسن اعظم ذات رسالت مآب ہے جن کے احسانات کائنات کے ہر ذرے کو ہیں. کافر، مشرک، منافق، مومن، انبیاء، صالحین، فرشتے، عرش، جنت، کعبہ، شجر و حجر، ہر ذرہ کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو وہ فرما رہے ہیں میں تم سے اپنے احسان کا بدلہ نہیں مانگتا، صرف تم سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے اقربا سے محبت کرو، جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو. وہ ان قریبیوں میں حضور فرماتے ہیں کہ ان احب اہل بیتی الحسن والحسین، کہ میری جتنی اہل بیت ہے ان سب میری اہل بیت میں مجھے سب سے محبوب حسن و حسین ہے. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. یہ امام شافعی ہے، کوئی مولوی تو نہیں ہے یہاں، وہ امام ہے. امام اعظم کے بعد روئے زمین پہ سب سے زیادہ مقلد امام شافعی کی ہیں. کل حضور کی امت میں قیامت کے دن سب سے زیادہ حضور کے غلاموں میں ان کی تعداد ہوگی جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے غلام ہیں. اور امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جاری کریں گے اور امام مہدی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو جاری. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. فرمایا تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا. تو فرض ہو تو جو فرض کو ادا نہ کرے تو اس کے نفلوں کا کیا ثواب. مجھے سید صاحب نے بتایا کہ میں سیال شریف آیا، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین کا زمانہ تھا.
کہنے لگے میرے والد ایک اور بزرگ تھے، ان کے خلیفہ تھے، مجھے کسی کام کے لیے آپ نے بھیجا۔ میری عمر کہنے لگے کو 14-15 سال تھی، تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کسی بزرگ کی حاضری کے آداب کیا ہیں۔ وہ سید تھے، ویسے ہی شہزادے تھے، اور سید ہو، پیر کا بیٹا ہو۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے والد کا رکعہ پیش کیا، تو آپ نے رکعہ پڑھ کر چوم کر آنکھوں پہ لگایا، اور اس کے بعد مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا میرے پاؤں پر نا اپنے ہاتھ رگڑ کر اپنے چہرے پہ مار رہے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ مال کر میرے پاؤں پہ، اور رگڑ کر اپنے چہرے پہ مال رہے ہیں۔ اور اس کے بعد خادم کو کہا کہ یہ سید ہے، آل رسول ہے، اسی کو کسی کا بستر نہیں دینا، میرا بستر دینا۔ تو کہنے لگے مجھے بستر پہ، اپنے بستر پہ سلا دیا، اور اپنا فرمایا کہ میرا بستر نیچے ڈالا۔ تو آدھی رات ہوئی تو عجیب معاملہ ہوا کہ ایک شخص گھوڑی پہ آ گیا اور کہنے لگا میں آل رسول ہوں، میں بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے۔ تو کہتے ہیں آپ میری کان پہ آواز آئی اور میں نے دیکھا کہ آپ چھلانگ لگائی، اٹھے، اور چادر باندھتے تھے آپ، تو چادر کو باندھا بھی نہیں، یہاں سے پکڑا، اور خادم کو کہا کہ جلدی آ، یہ سید صاحب ہیں، فوراً ان کے گھوڑے کو لے جا اور فوراً لنگر سے کھانا لے آ۔ تو ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ان کو کھانا کھلایا، اور فرمایا کہ ادھر ہی ان کی چارپائی ڈال دے۔ فرمایا ادھر ان کی چارپائی تھی، ادھر میری چارپائی تھی۔ اپنا شاہ صاحب کہنے لگے درمیان میں نیچے آپ کا بستر تھا، اور کہنے لگے کہ آج میری زندگی کا بڑا ہی مبارک دن ہے کہ میرے دائیں بھی سید ہے، میرے بائیں بھی سید ہے، اور ان کے درمیان میں ہوں۔ کہنے لگے وہ میری عمر اس وقت میں بالغ نہیں تھا، مگر اس ہستی کا کوئی تصور میرے دل میں ایسا بیٹھا کہ میں نے کسی پیر کی بیعت نہیں کی۔ کو 35 سال کی عمر میں میرا والد مجھے لے گیا، جہاں ان کی بیعت تھی وہاں لے گیا، تو انہوں نے کہا کہ سید کا بیٹا ہو کر اتنی عمر تیری ہو گئی ہے اور تو بیعت کے لیے نہیں آیا، تو آج بیعت کے لیے آیا ہے؟ تو میں نے دل میں کہا میں نے ادھر بیعت کرنی نہیں، میں نے کرنی اسی کی ہے جو سید کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے چہرے پہ ملتا۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میرے حضرت جہاں بھی جاتے تھے یہ اعلان فرماتے تھے کہ خدا کے لیے اگر کوئی سید ہے تو وہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے نہ بیٹھے، آگے آ جائے اور نیچے نہ بیٹھے۔ یہ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو حضور سید عالم کی عظمت اور حضور کے مرتبہ و مقام کے عارف ہیں۔ یہ تو امام شافعی کا قول ہے نا، عام جنتیوں کی یہ شان ہوگی، اور شہید کی شان یہ ہوگی کہ جو جنتی جنت میں داخل ہو کر جس رزق کو کھائیں گے، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھ دی ہے کہ وہ حصی طور پر بھی زندہ ہے۔ حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، حضور تشریف فرما تھے، کسی نے سلام کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے سلام سنا اور اس کا جواب دیا، یہ کون تھے؟ فرمایا یہ جعفر طیار تھے، ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، اب اللہ نے انہیں 2 پر دے دیے ہیں، چاہیں تو جنت میں جائیں چاہیں زمین کی سیر کریں۔ اس لیے ان کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ تو حصی طور پر اس کی حیات ہے شہید کی، اور حصی طور پر وہ رزق کھاتا ہے۔
یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو۔ علامہ نبہانی الجامع لکرامات الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن النویری بہت بڑے مجاہد اسلام تھے، اور روم کے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، تو عیسائیوں کے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر عبد الرحمن النویری کی گردن کاٹ دی، انہیں شہید کر دیا۔ جب زور کی نماز کا وقت آیا، لوگوں نے صفیں باندھی، تو وہ نوجوان جس نے عبد الرحمن کو شہید کیا تھا وہ بھی نمازیوں کے صف میں کھڑا تھا۔ تو ایک آدمی نے اسے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ اب تیرا کیا خیال ہے کہ اما قتلتا ابا عبد الرحمن، کیا تو نے عبد الرحمن نویری کو شہید نہیں کیا؟ اس نے کہا بلا میں نہیں شہید کیا۔ تو اس نے کہا اب صفوں میں کھڑے ہو تاکہ لوگ نماز شروع کریں اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ تو اس نے کہا معاملہ ایسا نہیں ہے، جب میں نے عبد الرحمن نویری کو شہید کیا تو تم لوگ تو جنگ کر رہے تھے، میں نے اس سے مذاکرہ کیا اور اس سے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری کتاب یہ کہتی ہے کہ شہید کو مردہ گمان نہ کرو، اب تو بتا تیری گردن تو میں نے اتار دی ہے، کیا تو زندہ ہے یا تو مردہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کے سر سے زبان سے آواز آئی بلا انا حی عند اللہ ارزق، میں زندہ بھی ہوں، اپنے رب کے پاس ہوں اور میں رزق بھی کھا رہا ہوں۔ کہتا جب یہ صورتحال میں نے دیکھی تو میں تو مبہوت ہو گیا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ سر کٹ گیا ہے، عقل بھی موجود ہے، میری گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، تو میں اس پہ متحیر ہوا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ اذا جاءک الحق، جب حق تیرے پاس آ گیا ہے تو کیوں نہیں ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا؟ تو میں نے اسلمت علی یدی، تو ان کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہے اور انہوں نے مجھے مسلمان کیا، مجھے کلمہ پڑھایا ہے اور تلقین کی ہے کہ شریعت کا خیال رکھنا، میں اس لیے نماز کے اندر شامل ہو رہا ہوں کہ میں اب عیسائی نہیں رہا، مسلمان ہوں، اور مجھے جو اسلام دیا ہے وہ شہید ہونے کے بعد عبد الرحمن نویری نے اپنی زبان اور ہاتھ سے عطا کیا۔ یہ تو ایک شہید کا مقام ہے، اور اس ہستی کی شہادت کا کیا مقام ہوگا کہ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا، ان کی شہادت کی کیا شان ہوگی۔ سیدنا امام علی مقام اور شہداء کربلا، ان کی شہادت بالکل تمام امت کے شہداء سے ایک جدا گانا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تو آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جدا گانا شان کیا ہے۔ عام آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح علیین میں جاتی ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، منافق کی روح سجیین میں، ان کتاب الفجار لفی سجیین۔ صالحین جو ہیں ابرار، وہ فوت ہونے کے بعد ان کی روح مقام علیین میں ہے، اور شہید جو ہوتا ہے اس کی روح علیین سے اوپر نکل جاتی ہے، وہ حضیرت القدس میں رب العالمین کے قرب میں جاتی ہے۔ بل احیاء عند ربہم، وہ رب کے پاس ہے۔ ان کی تخصیص یہ ہے کہ وہ رب کے پاس ہیں، اور ان کی روحیں سرکار فرماتے ہیں سبز پرندوں کی شکل میں عرش عظیم کے نیچے رہتی ہیں، اور تائد و انہار الجنت، جنت سے رزق کھاتی رہتی ہیں۔ شہید ان علیین والوں سے
مقام میں اوپر ہوتا ہے۔ ہر ایک کا عمل فوت ہونے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا عمل جاری رہتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا۔ سورہ محمد 26واں پارہ ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، لن یضل اعمالهم، ان کے عمل ضائع نہیں ہوں گے، سیہدیہم، ان قریب اللہ انہیں مزید ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، رستہ دکھانے والی ہدایت نہیں ہے۔ سیہدیہم کہ اپنا وصل عطا فرمائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے رب العالمین پردے اٹھا دیتا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو درست کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جو ان کے نام پر مشہور ہو چکی ہیں۔ جس طرح کوئی مسافر اسٹیشن سے اتر کر سیدھا اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، شہید مرتے ہی دیکھ لیتا ہے، اور وہ جنت اس طرح اپنی جنت کو گھر پہچانتا ہے جس طرح دنیا میں کوئی اپنے گھر کو پہچان کر سیدھا اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ اس کا عمل ضائع نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اس کی ہدایت جاری ہے۔ اس کے لیے یصلح بالہم، اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ یہ شہید کے لیے ہے۔ سرکار اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قبر کا معاملہ بڑا مشکل ہے، لیکن امن الفتان، جس نے ایک رات مسلمانوں کی سرحد پر چوکیداری کی، تو فرمایا میں سند دیتا ہوں قبر کے سوالات اس کے طے ہو گئے۔ یہ شہداء کی شان ہے کہ وہ حصی طور پر زندہ ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ راوی ہیں کہ میرے والد جب شہید ہوئے احد میں، تو کفار نے ان کا مسئلہ کیا، چہرے کے ٹکڑے کیے، پیٹ ان کا پھاڑ دیا، اور جب بھی مجھے تصور میں باپ کی صورت آتی تھی تو میرا دل ڈوبتا تھا۔ تو ایک دن سرکار نے مجھے فرمایا کہ تو پریشان رہتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، والد کی صورت مجھے پریشان کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے تو پریشان ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ ما کلم اللہ بشرا الا من ورائے حجاب، کہ آج تک اللہ نے جس سے بھی کلام کیا ہے اوٹ کے پیچھے کیا، غیر ابی کا، صرف تیرا باپ وہ ہے کہ کلمہ صفاحا، کہ رب نے 70,000 پردے ہٹا کر روبرو سے کلام کیا۔ یہ ان ہستیوں کا مقام ہے، لیکن امام عالی مقام کی شہادت بالکل ان سے کوئی ممتاز شان ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام سائر الراس، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر مٹی ہے اور آپ کی داڑھی مبارک مٹی سے بھری ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا شان ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہذہ قارورۃ، یہ ایک شیشی ہے، لم ازل التقط دم الحسین و اصحابہ منذ اليوم، آج 10 محرم کی صبح سے لے کر ابھی تک میں حسین اور اس کے ساتھیوں کے خون کو جمع کرتا رہا۔ یہ وہ خون ہے جو میں نے جمع کیا ہوا ہے۔
تو شہید کی روح مقام علیین سے گزر جاتی ہے اور شہید کے لیے پردے اٹھ جاتے ہیں. لیکن کسی شہید کے لیے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا خون بھی وہاں پہنچتا ہے، اور کسی کے لیے نہیں پڑھا کہ اس کے خون کو حضور نے جمع کیا ہو. یہ طہارت کی کمال ہے، یہ شہادت کی کمال ہے، اور یہ مرتبے کی کمال ہے کہ یہاں صرف بدن ہی شہید نہیں ہوا، یہاں روح ہی نہیں کہ جو اللہ کے قرب میں پہنچی ہے، وہ خون بھی وہاں پہنچا ہے جہاں روح پہنچی ہے، اور پہنچانے والا عام نہیں، دست مصطفیٰ ہے. یہ کسی کے لیے ثابت نہیں کہ کسی کے خون کو حضور نے جمع کیا. ان پردہ نشینوں پہ قربان دو عالم ہے. ایسا حوصلہ، ایسا صبر. حضرات گرامی، کس کو پتہ نہیں تھا کہ امام علی مقام شہید ہونے والے ہیں؟ اس گھرانے میں ہر ایک جانتا تھا. حضور نے خود خبر دے دی تھی، علی المرتضیٰ نے خبر دے دی تھی کہ یہاں ان کا قافلہ بیٹھے گا، یہاں خیمے لگیں گے. ھذا مناخ رکابہم وھذہ محراق دمائہم، یہاں ان کا خون گرے گا. کس کو خبر نہیں تھی؟ تو پھر یہ تاریخ والوں کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام جنگ کے لیے نکلے تھے، خلافت کے لیے نکلے تھے. خلافت کے لیے کوئی معصوم بچوں کو لے کے نکلتا ہے؟ جنگ میں کون سی دنیا کی ایسی جنگ ہے؟ بتاؤ مجھے دنیا کی ایسی جنگ کہ جس جنگ کے اندر کوئی اپنے معصوم بچوں کو لے کے نکلا، اپنی باپردہ خواتین کو لے کے نکلا. مدینہ شریف سے ہجرت کی، مکہ شریف سے ہجرت کی، 8 ذی الحج کو ہجرت کی، دوسرے 2 دن کے بعد حج تھی، حج چھوڑ دی. صحابہ نے منتیں کی کہ کوفی بے وفا ہیں، آپ نہ جائیں. تو یہ بات آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیوں نہیں رکے؟ اس لیے نہیں رکے کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ امام حسین. یہ خلیل اللہ کا بیٹا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. اگر پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے، پتہ ہوتا تو معصوم بچوں کو لے کے نہ چلتے، پتہ ہوتا تو ماں پردہ خواتین کو لے کے نہ چلتے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر بے علمی سے سفر یہ ہے تو مجھے یہ جواب دے، ابراہیم خلیل اللہ کو پتا تھا کہ نہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں؟ اسماعیل ذبیح اللہ کو نہیں پتا تھا کہ باپ مجھے کدھر لے جا رہا ہے؟ دونوں باپ بیٹے جانتے ہیں کہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کیوں نہیں رکے؟ کیوں نہیں ہٹے؟ بات یہ نہیں جیسے مورخ سمجھ رہا ہے، بات کچھ اور ہے. جس خلیل اللہ کو حکم تھا بیٹے کی قربانی دو، اسی رب کا حکم امام علی مقام کا تھا کہ ایک قربانی نہیں 72 کی قربانی دو. تسلیم اور رضا کی حد تو یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے جو اس سفر کے ویرانے میں باپردہ جا رہی ہیں، انہیں پتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. حضرت زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ تو نے کون سا کمال کر دیا؟ جب اس میں بکواس کیا کہ اب تمہیں پتا چلا تو آپ نے فرمایا تو نے کیا کمال کر دیا؟ رب نے ان کے لیے شہادت لکھی تھی، وہ مقام شہادت پا گئے اور تو دنیا دار کتا رہ گیا. اور آپ نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، لان اقتل فی مقام غیر الکعبۃ والمدینۃ حب الیہ، اگر میں مدینہ میں شہید ہوں
اور کعبہ میں ہوں تو اس سے بہتر ہے کسی اور مقام میں شہید ہوں. اس کی سمجھ نہیں آئی اس وقت. تو آپ نے فرمایا کہ میں بچوں کو اور خواتین کو مدینہ سے نکال کر جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے کسی بچے کے دفاع میں تلوار اٹھے اور شہر رسول میں خون کا قطرہ گرے. تقویٰ دیکھو، من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. اس یزید پلید کے مقابلے میں لاتے ہو جس نے سید عالم کے مدینے کا بھی احترام نہیں کیا، جس نے حرم کعبہ کا بھی احترام نہیں کیا. سرکار فرماتے ہیں من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا وعدلا. جس نے میرے مدینہ میں رہنے والے غلاموں کو ڈرایا، اللہ اس کے لیے اعلان جنگ فرما رہا ہے. رب انہیں ڈرائے گا، ان پر رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. فرمایا اللہ نہ ان کے فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. یہ تو مدینے کی دیواروں میں رہنے والوں کو ڈرانے کا انجام ہے، اور جس نے نبی کے گھرانے میں رہنے والوں کی گردن پر تلوار چلائی اس پر لعنتوں کا کیا انداز ہوگا اور کیا حال ہوگا. آپ نے ہجرت وہاں سے کی، آپ نے مکے سے ہجرت کی کہ حج آ رہی ہے، میرے بچوں کے لیے کہیں کعبہ میں تلوار نہ اٹھ جائے. اٹھتی. یہ سلطان صاحب کا شعر نہیں ہے کہ 18,000 عالم کیوں کشتے، یہ کسی پیچھے والے کا ہے. سلطان صاحب ایسی غلطی نہیں کر سکتے. اس وقت اگر یہ پتا ہوتا، وہ تو نکلے تھے کوفے کے لیے، وہ تھوڑا ہی نکلے تھے جنگ کے لیے. خدا کی قسم اگر یہ پتا ہوتا کہ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں تو 18,000 کی بات کرتا ہے. پورا مدینہ ساتھ ہوتا، پورا کعبہ ساتھ ہوتا. وہ تو نکلے تھے کسی اور سفر کے لیے. آپ نے اسی لیے کعبہ شریف سے ہجرت کر لی کہ کہیں میری وجہ سے ضرور لوگ تلواریں نکالیں گے، میری عزت کے دفاع کے لیے، میری اولاد کے دفاع کے لیے. اور مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے کعبۃ اللہ الحرام کی بے حرمتی ہو، کیونکہ اس میں قتال حرام ہے. تو ان کے تقوی پہ قربان جائیں جنہوں نے شہر رسول کی عزت کی خاطر، کعبۃ اللہ الحرام کی عزت کی خاطر اپنی جان بھی دے دی، اپنے پھول بھی کٹوا دیے، اور اپنی باپردہ خواتین کو ویران و بے خانماں کر کے چھوڑ دیا. اور وہ سب جو جا رہے تھے سب کو پتا تھا کہ یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں. اور ماں بیٹے کو بلائے اور وہ ماں کی بات پر لبیک نہ کہے تو حلالی کیسا ہوگا. اور رب بلائے کہ آؤ قربانی دو، اور بیٹا سید عالم کا ہو اور خلیل اللہ کا نور چشم ہو، اور رب کا حکم ہو تو پھر قربانی نہ دے. یہ کوئی پتہ نہیں ان تاریخ والوں کو. یہ تھا وہ تسلیم و رضا کا مقام جس کو نہ کوئی ولی ٹچ کر سکا، اور نہ کسی ولی کی طاقت ہے کہ اس تسلیم و رضا کے مقام پر جائے کہ سب کچھ قربان کر دیا، زبان سے اف تک نہیں کی. ان پردہ نشینوں پہ قربان دو عالم ہیں، صابر ہیں یہ شاکر ہیں، سلطان دو عالم ہیں. ان کے غلاموں کی انگلیاں اٹھ جائیں تو لشکروں کی گردنیں اٹھ جائیں. یہ وہ امام الاولیاء ہے جو سلطان الاولیاء ہے کہ جس کے اشارے پہ زمین و آسمان منتظر ہے، لیکن بڑوں بڑوں کے ہاتھوں سے تسلیم و رضا کا دامن چھوٹ گیا. مگر اے نور چشم مصطفیٰ، قیامت تک تجھ پر انبیاء، اصحاب و ازواج و آل و امت محمد کو ناز ہے کہ تو نے طاقت ہونے